السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبد الرحمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا سب سے معتبر طبی چینل رحمان ہربل کلینک۔ تو ساتھیو، جس طرح کہ 2 دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جس میں کہا تھا کہ آپ کسی بھی مرض کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے اور ہم آپ کو اس کی تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو آج اس سلسلے کی ایک پہلی ویڈیو ہے۔ ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے میسج کیا تھا، کمنٹ کیا تھا کہ گلوبوزوسپرمیا جو ہے اس کے بارے میں تفصیلاً ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی جائے۔ تو سب سے پہلے تو حمل نہ ہونے کی وجوہات میں ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے جو کہ بہت ہی تیزی سے یہ مسئلہ آ رہا ہے پیشنٹس میں۔ گلوبوزوسپرمیا جو ہے، اس کو میں آپ کو آسان الفاظ میں اس کے سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے آسانی سے جو ہے وہ آپ کو اس کے آئے گا، پتہ چل جائے گا۔ سپرم جو ہے وہ 3 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ایک ہیڈ ہے جو اس کا سر ہے، ایک اس کی باڈی ہے اور ایک اس کی ٹیل ہے۔ تو سپرم جو ہے 3 حصوں پہ مشتمل ہے اور تینوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اب تینوں کی ایک شیپ ہے، اب اگر وہ اپنی شیپ کے مطابق مکمل صحیح ہوتے ہیں تو پھر وہ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں۔ جس طرح پچھلی ویڈیو میں نے پہلے بھی سپرم کے بارے میں 2-3 ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں، تو اس میں نے بتایا تھا کہ جو سپرم کا جو ہیڈ ہے اس کی جو شیپ ہے وہ اس طرح ہوتی ہے جس طرح کہ انڈا ہے، انڈے کے اوپر والی سائڈ جس طرح ایسے ہے، یعنی کہ گول نہیں ہوتا، وہ اوپر سے ہلکا سا نکیلا ٹائپ ہوتا ہے، نکیلا نہیں لیکن گول نہیں ہوتا۔ اس طرح کر کے آپ لگا لیں، اس طرح کر کے شیپ ہوتی ہے اس کی ہیڈ کی۔ تو ہیڈ کے اندر جو ہے آپ اس طرح اس کی ایک مثال لے لیں کہ جس طرح ایک انڈا ہے، انڈے کے اندر سفیدی بھی ہے اور زردی بھی ہے۔ تو جو زردی ہے اس کو ہم جو ہے وہ نیوکلس کہتے ہیں، اس کا جو مرکز ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے انڈے میں سے چوزا بنتا ہے اور اسی کی وجہ سے جب وہ سپرم انجیکٹ ہوتا ہے اس میں بیضہ میں، تو پھر آگے جو کروموسومز بنتے ہیں وہ اس جو زردی ہوتی ہے جس کو ہم نیوکلس بھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اب ہیڈ میں یہ دونوں چیزوں کا اور تینوں، یعنی کہ ایک تو اس کا سر گول نہیں ہونا چاہیے اور وہ اوپر سے تھوڑا سا نکیلا ہو، اس کے اندر جو زردی ہے وہ بھی پوری ہو اور اس کے اندر جو سفیدی ہے وہ بھی پوری ہو۔ یہ آسان الفاظ میں آپ کو اس کی تشریح بتا رہا ہوں۔ تو اگر فرض کیا ایک انڈا ہے، اس کے اندر زردی کی مقدار بہت کم ہے، مطلوبہ مقدار کم ہے یا نہیں ہے، تو پھر بھی انڈے میں سے چوزا نہیں نکلے گا۔ اور اگر اسی طرح نیوکلس کی مقدار جو ہے وہ سپرم کا جو ہیڈ ہے اس کے اندر بہت کم ہے، تھوڑی ہے، یا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے تھوڑی تھوڑی کر کے، تو پھر بھی حمل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اسی چیز کا نام جو ہے وہ گلوبوزوسپرمیا ہے۔ تو اس میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جن میں یہ دونوں مسئلے آتے ہیں، یعنی کہ ہیڈ جو ہے وہ گول ہوتا ہے اور جو اس کے اندر ہیڈ کے اندر جو نیوکلس ہے، جو زردی ہے، وہ بھی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے۔ لیکن بعض میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف جو سپرم کا جو ہیڈ ہے، جو اس کا سر ہے، وہی صرف گول ہوتا ہے، باقی جو اس کے اندر جو زردی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ تو بعض میں سر جو ہے اس کا ہیڈ جو ہے وہ نکیلا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے جو اس کا نیوکلس ہے، زردی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ بعض میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ہیڈ گول بھی ہوتا ہے اور زردی بھی کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور بعض میں صرف زردی کم ہوتی ہے، سر نکیلا ہوتا ہے، یا بعض میں صرف سر گول ہوتا ہے اور جو اس کا نیوکلس ہے، زردی ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ حمل نہیں ہوتا۔ سپرم جو ہے ماہواری کے جب عورت نہا لیتی ہے تو اس کے بعد ہفتہ 10 دن بعد، ان کے 13 دن جو ہے ماہواری جب آتی ہے، اس سے 13، 14 اور 15 دن کے اندر جو بیضہ ہے وہ فلپین ٹیوبز میں آ جاتا ہے، اور ان دنوں میں 2-3 دن کے اندر
مرد جو ہے جب وہ مباشرت کرتا ہے تو سپرم جو ہے وہ فلپین ٹیوبز میں ہے، اس میں جا کے تو وہ انجیکٹ ہوتا ہے. اگر اس کا سر جو ہے وہ راؤنڈ سپرم کا گول ہے تو پھر بھی وہ انجیکٹ نہیں ہوگا اس میں، تو اس لیے اس کا تھوڑا سا اوپر سے نکیلا ہونا ضروری. ایسے بھی میں نے پیشنٹس دیکھے ہیں جن کے 70% بھی سپرم ہوتے ہیں، 60% بھی ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، ہر چیز ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ان کا جو سپرم ہے ان کا سر جو ہے وہ راؤنڈ گول ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ وہ انجیکٹ ہی نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے وہ حمل نہیں ہوتا. تو اگر سر گول نہیں ہے اور اس کے اندر نیوکلس جو ہے وہ کم ہے، یعنی کہ زردی اس میں کم ہے، تو انجیکٹ ہو بھی جائے گا تو وہ آگے جا کے جیسے ہی سپرم اندر داخل ہوتا ہے اس کے بیضے کی دیوار سے اندر، تو اس کا جو باڈی ٹیل وہ وہیں پہ اتر جاتی ہے، صرف ہیڈ اندر داخل ہوتا ہے. جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے اس کے اندر سے خول اترتا ہے اور صرف نیوکلس جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور پھر جا کے وہ کروموسومز بنتے ہیں اور سارا آگے پروسیجر ہوتا ہے. تو اس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں. جب آپ مارفالوجی ٹیسٹ کروائیں گے سپرمز کا تو آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ جو ہیڈ ہیں وہ راؤنڈ ہیں یا نہیں ہے، یا وہ نیچے اگر گلوبوزوسپرمیا ہے تو وہ نیچے ریمارکس میں لکھتے ہیں کہ یہ گلوبوزوسپرمیا ہے. تو اس کا جو ہے وہ حل ہے، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو جو رپورٹ ہے وہ سامنے آئے، اس کے مطابق پھر جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا جو اندر نیوکلس ہوتا ہے زردی وہ بھی بن سکتی ہے. اکثر رپورٹس میں کیا ہوتا ہے کہ مارفالوجی ٹیسٹ نہیں ہوتا، صرف ایکٹیو، سلگش اور ڈیڈ آ جاتے ہیں. اس کے تفصیلی مارفالوجی ٹیسٹ میں جو ڈیٹیل آ جاتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ ہیڈ پیسز کتنے ڈیفیکٹڈ ہیں، ٹیل کتنے ڈیفیکٹڈ، کتنے پرسنٹ ہے، اور باڈی جو ہے وہ کتنے پرسنٹ ڈیفیکٹڈ ہے. تو جب آپ ٹیسٹ کروائیں یا آپ کسی کو ٹیسٹ کا کہیں تو اسے کہیں کہ مارفالوجی ٹیسٹ بھی ساتھ میں کروائے. وہ 2-3 دن میں رپورٹ دے دیتے ہیں، تو وہ لازم ساتھ ہو تو آسانی ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جب یہ اگر کوئی بھی آپ کو یا آپ میں سے کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ رپورٹس جو ہے وہ سینڈ کر سکتا ہے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ. تو اس سے انشاءاللہ اس کی جو مکمل تشخیص ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی میں بھی جب یہ مسئلہ ہوتا ہے تو بغیر تشخیص کے ٹھیک نہیں ہوتا. اب یہ کیوں ہوتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے؟ اس میں جو بڑی وجہ ہے وہ ٹیسٹیکلز کے اندر جو ہے وہ بلاکیج کا ہونا بھی ہو سکتا ہے. ٹیسٹیکلز میں ویریکوس کا ہونا بھی اس کی وجہ ہو سکتا ہے. بعض لوگوں میں ایک جو ہے وہ خصیہ ہوتا ہے، ٹیسٹیکلز ہوتے دوسرا نہیں ہوتا، اور ویریکوس جو ہے وہ اس کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر ٹیسٹیکلز میں بلاکیج کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ دیکھنا پڑے گا، تشخیص کے بعد ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کا علاج کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک میں ایک وجہ سے نہیں ہوتا، مختلف وجوہات ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جب اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو اس طرح کا، اگر آپ کی رپورٹ میں سپرم کم بھی آ رہے ہیں، اگر حمل نہیں ہو رہا، شادی کو زیادہ عرصہ ہو گیا، تو جب آپ رپورٹ کروائیں تو مارفالوجی ٹیسٹ کہہ کے کہ اس میں ڈیٹیل بھی جو ہے وہ آنی چاہیے. تو آپ رپورٹ جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عزیز کو مکمل جو ہے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ طبی معلومات جو ہیں وہ آپ تک جو ہے وہ بر وقت پہنچ سکیں. تو اس کے ساتھ جو ہے آپ مزید اگر آپ کو کسی اور کو بھی کوئی سوال ہو کسی قسم کے مرض کے بارے میں جاننے، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ جو ہے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.